ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مصیبت کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس مصیبت کو مجھ سے ٹال دے، اللہ بعینہ ہی وہ مصیبت نہیں ٹالتے، لیکن ایک دوسری اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ٹال دیتے ہیں۔ اب چونکہ آپ نے ایک مصیبت دیکھی ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ نہیں ٹلی، تو آپ کا اس پر تو ایمان ہے، لیکن ایک مصیبت آپ نے دیکھی نہیں ہے آتے ہوئے، تو ٹلتے ہوئے آپ نے کہاں سے دیکھی؟ لہذا جب آپ نے نہ آتے ہوئے دیکھی نہ اس کو جاتے ہوئے دیکھا، تو آپ اللہ سے بدگمان ہونا شروع کر دیتے ہیں کہ میں اللہ سے مصیبت کے ٹلنے کی دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ میری دعا قبول نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے اس دعا کو اس سے زیادہ جاندار طریقے سے قبول کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑی مصیبت آپ کی طرف آنے والی ہوتی ہے جو اللہ اپنے فضل سے ٹال چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ جب صبح گھر سے نکلنے والے تھے تو کس ٹرک کے نیچے آ کے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، کون سا وائرس آپ کی باڈی میں جانا تھا جس نے آپ کو بیمار کرنا تھا، آپ کو کیا معلوم؟ یہ تو اللہ کے علم ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ اپنے خزانوں سے کیا کرتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن میں اس کی اس دعا کو قبول نہیں کرتا، مگر رد بھی نہیں کرتا، تو میں اس کی دعا کو اس طرح سے قبول کروں گا کہ اس مصیبت کو دور کر کے اس مصیبت کو باقی رہنے دوں گا، لیکن اس سے بڑی مصیبت اس پر سے میں دور کر دوں گا۔ اور یہ مشاہدہ پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ کہف میں واقعہ سنایا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان بچے کو قتل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس معصوم کو قتل کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو ستائے گا، تو اللہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اس کے والدین کا بڑھاپا برا گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی موت آپ کے ہاتھوں کروا دی، اور اللہ تعالیٰ ان والدین کو اس کے بدلے دوسرا بیٹا عطا کرے گا جو ان کی خدمت کرے گا۔ اب دیکھیے جن خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں بیان کیا، تو ان کے اس بچے کے والدین کو تو پتہ نہیں کہ ہمارے بیٹے کا قتل کیوں ہوا، وہ تو رو رہے ہوں گے ہائے ہمارا بیٹا اللہ نے چھین لیا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کرے گا اس میں آپ کے بیٹے کا بھی تذکرہ کرے گا، آپ کا بھی تذکرہ کرے گا، اور اللہ اس میں حکمت بیان کرے گا کہ میں نے اس بچے کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا اور کیوں میں نے اس کو موت دی، اس لیے کہ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس نے بڑے ہو کر آپ کو ستانا تھا، آپ کا بڑھاپا بہت خطرناک گزرنا تھا، تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو نعم البدل عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ بہت سارے تکوینی کام ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا۔ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اللہ کی آیات پر یقین رکھ کے اپنا کام کرتے ہیں، ان کا کام ہے دعا کو فوکس کرنا، قبول کس طرح سے ہوگی یہ اللہ پہ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ دعا اس طرح بھی قبول ہوتی ہے کہ آپ کوئی نعمت اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ نعمت تو نہیں ملتی مگر اس کا آلٹرنیٹ آپ کو مل جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت مل جاتی ہے، یہ بھی دعا قبول کرنے کا ایک انداز ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالی جب آپ دعا مانگتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کے کسی بڑے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیونکہ علم نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، حالانکہ اس دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کی کسی بڑی خطا کو معاف کر دیا، یا بعض دفعہ اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ دنیا میں نے اس کی یہ حاجت پوری نہیں کی، مگر اس کے بدلے میں اس کو میں آلٹرنیٹ دوں گا، اس کو میں بہت ساری نیکیاں میزان کے ترازو میں رکھ دوں گا۔ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آپ کے پاس بعض دفعہ کوئی سیٹھ صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سیٹھ صاحب آپ مجھے راشن دے دیں، آپ مجھے یہ چیز دے دیں، آپ مجھے اپنی فلاں چیز دے دیں، لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ جیب سے نوٹ نکال کے لیتا ہے، بھائی میں یہ فلاں چیز تو آپ کو نہیں دے سکتا، یہ پیسے پکڑو اور جاؤ یہاں سے، تو اس کو آلٹرنیٹ دے دیتا ہے وہ۔ بعض دفعہ کوئی غریب قرضہ مانگنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو سیٹھ صاحب کہتے ہیں بھائی میں پیسے تو نہیں دے سکتا، یہ راشن پڑا ہوا یہ اٹھا کے لے جاؤ۔ تو دنیا میں ہوتا ہے یہ کہ وہ چیز نہیں دی جاتی، اس کو آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ بھی ایسا کرتے ہیں کہ آپ دعائیں مانگ رہے تھے، وہ چیز نہیں ملی، اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ دے دیا آپ کو۔ اب آپ اس آلٹرنیٹ پہ راضی نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ کہ آپ کو علم نہیں ہوتا کہ یہ آلٹرنیٹ اس سے اچھا ہے، اللہ کا علم کامل ہے، آپ کا علم ناقص ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں اللہ سے مانگو تو اسپیسیفک وہ چیز، اس چیز کا نام لے کے مت مانگو، بلکہ اللہ سے یوں دعا کیا کرو، اے اللہ اگر اس میں خیر ہے تو مجھے دے دے، ورنہ اس کا نعم البدل دے دے۔ جو استخارے کی دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی تو یہی الفاظ ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تیرے علم سے میں خیر مانگتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور تجھ سے طاقت اور قدرت مانگتا ہوں تیری قدرت کے ذریعے۔ آگے الفاظ کیا ہے، ان کنت تعلم
ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ جو یہ چیز ہے جس کے لیے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ یہ خاص چیز اگر تیرے علم میں میرے لیے دین دنیا اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو یہ چیز مجھے عطا کر دے، اور اگر یہ میرے لیے نقصان دہ ہے فاصرفہ عنی، اس چیز کو بھی مجھ سے دور کر دے، واصرفنی عنہ، اور مجھے بھی اس چیز سے دور کر دے۔ میرے پاس نوجوانوں کے فون آتے ہیں نا، یہ تو آج کل ہمارے نوجوانوں کا کامن مسئلہ ہے کہ کہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو مفتی صاحب مجھے جو ہے نا وہ دعا کریں وہ مجھے مل جائے، میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو علماء ان کو کیا کہتے ہیں، بھائی آپ یوں دعا مانگیں کہ وہ اگر آپ کی اللہ کے علم میں آپ کے لیے بہتر ہے تو اللہ کرے آپ کی وہاں شادی ہو جائے۔ تو ایسے موقع پہ ان کا رپلائی آتا ہے نہیں بس وہ دعا مانگے وہ مجھے مل ہی جائے لازمی، نہیں مجھے اس کا آلٹرنیٹ نہیں چاہیے، مجھے وہی چاہیے۔ لڑکیوں کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے جہاں میں شادی کرنا چاہتی ہوں وہ وہی چاہیے، تو ان سے بھی کہا جاتا ہے بھائی آپ یہ دعا مانگیں، اللہ تیرا علم کامل ہے، مجھے غیب کا پتہ نہیں ہے، نکاح سے پہلے تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، بعد میں کیا نکلے گا کیا پتہ آپ کو، تو یوں دعا مانگے اللہ تیرے علم میں اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میری شادی یہاں کرا دے، اگر بہتر ہے۔ تو ہمارے جو نوجوان طبقہ ایسا عشق کا جنون چڑھا ہوتا ہے، یہ اگر بہتر ہے کا لفظ اپنی دعا میں ایڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ سناتا ہوں نا، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت وہ ایک گوالن تھی، کوئی دودھ بیچا کرتی تھی، اس پہ کوئی گاؤں کا بندہ عاشق ہو گیا، تو کہنے لگا کہ وہ جو ہے نا مجھے وہ دلا دیں۔ تو انہوں نے کہا میں کیا اللہ ہوں جو تمہیں بیویاں دلاتا پھروں گا؟ انہوں نے کہا آپ دعا کر دیں بس وہ مجھے مل جائے دعا کر دیں کہ بس وہ مجھے مل جائے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے علم میں تمہارے لیے وہ بہتر ہے تو مل جائے، بہتر نہیں ہے تو نہ ملے۔ اس نے کہا نہیں، آپ اللہ سے دعا مانگیں بہتر ہو یا نہ ہو بس مجھے مل جائے۔ تو وہ بزرگ تھے، پہلے لوگوں کا بڑا احترام بھی ہوا کرتا تھا علماء کا، تو انہوں نے کوڑا اٹھایا اور جو ہے اور وہ کوڑا زور سے گھمایا اس کی طرف، بولا کمبخت میں کیا تجھے لڑکیاں دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تجھے بیویاں دلانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اور اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو بھاگ گیا۔ تو یہی جذبہ ہے، اللہ کا علم کامل ہے، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر ہے تو دلا دے، مقدر کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو کوئی ایسی جگہ دلا دے جو اس سے بہتر ہو۔ تو اللہ کے علم میں بعض دفعہ کہ اللہ کا علم تو کامل ہے، اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو آپ کو اپنے علم کو اللہ کے علم پہ قربان کرنا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان بڑے ہوشیار ہیں، تو میں نے ایک نوجوان سے اسی طرح کہا کہ یار یوں دعا مانگو کہ اللہ اگر یہ تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو یہ دلا دے۔ تو اس نے کہا میں یوں دعا مانگوں گا اللہ تیرے علم میں یہ اگر بہتر نہیں ہے تو اسی کو بہتر بنا دے۔ دیکھیں آپ کیسی ہوشیاری دکھا رہے ہیں، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے یہ دعا مانگوں گا یہی دلا دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو بہتر بھی اس کو بنا دے۔ میں نے کہا زندہ باد بھائی، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ایسے مشورے بھی مارکیٹ میں موجود ہیں۔ تو ٹھیک ہے یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اسی کو بہتر بنا دے۔ تو آپ کو آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو آم کھانے سے مطلب ہو، آپ کا مطلب یہ ہونا چاہیے میری لائف اچھی گزر جائے، پرسکون گزر جائے، تو اللہ سے یہ کہہ دو جو بہتر ہے وہ دلا دے۔ وہ اللہ کی مرضی پھر اسی کو بہتر بنا دے یا کسی اور کو بہتر بنا دے، یہ آپشن اللہ کو دے دو نا، اپنے سارے اختیارات اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک روزگار آپ مانگ رہے ہیں وہ نہیں لگتا، اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے، یا اور کچھ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما دیتے ہیں، تو دعائیں اس طرح بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور دعا کی قبولیت کا بعض دفعہ یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں بعینی ہی وہی چیز مل جاتی ہے آپ کو، ایسا بھی